ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. میرا خیال ہے پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اتنی آزادی ہے کسی بھی لمحہ کچھ بھی بن جانے کی جو دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. ہم جانے کیوں سمجھتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے. جب دل کرتا ہے کوئی نظریاتی ہو جاتا ہے, جب دل کرتا ہے کسی کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے, کہیں جا کے بند ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ضمیر زندہ ہوا ہے اور یہاں رہنا ضروری ہے. وہ سندھ ہاؤس ہوتا ہے, وہاں سے نکلتے ہیں, گورنمنٹس گرا دیتے ہیں. گورنمنٹس گرا کے پوری طرح پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر کے خود گورنمنٹ میں آ کے 16 مہینے گزرتے ہیں, میموری لیپس ہو جاتا ہے. اور میموری لیپس ہوتا ہے اور سیدھا جب وہ جاگتے ہیں وہ 90s کی سیاست میں دوبارہ جاگ جاتے ہیں, کیونکہ باتیں بالکل ویسی ہیں بلاول بھٹو زرداری کی. میں ان کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. ایک دم سے مجھے یوں لگا کہ ہم ایک دفعہ پھر 90s کی سیاست میں واپس چلے گئے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے ہیں. وہ کیسے نظریاتی ہو گئے آج؟ یہ کہتے ہیں اتحادی الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, ڈرو گے تو مرو گے. لنڈن سے سیاست کرنے والوں نے حیدرآباد والوں کو پانی تک نہیں دیا. پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن جیتے گی, انلیس یہاں کارکردگی سے مراد ان کی کچھ اور چیز ہے جس کو میں نہیں سمجھ پا رہی, جس کو سندھ کے لوگ وٹنس نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو کہ کارکردگی کا یہاں مطلب کیا ہے. اس بار مانگنے نہیں دینے آیا ہوں. پھر ہم کندھے پر لاشیں اٹھا کے لڑنے کے عادی ہیں, تو لاشوں کی سیاست بھی واپس. ایک آکسفورڈ گریجویٹ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ کین یو افورڈ دیٹ. لیکن سب سے مزیدار جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اتحادی الیکشن سے ڈریں گے تو مریں گے, تو میرے خیال ہے 14 مئی کے بعد تو پھر سب کی وفات ہو گئی تھی, کیونکہ سبھی نے کہا کہ الیکشن نہیں کرانے. اب یہ وفات سے دوبارہ زندہ ہونے کا جو سفر بلاول بھٹو نے طے کیا ہے, اس پہ میں اسار رانا کی رائے لے لیتی ہوں, طاہر ملک کی رائے لے لیتی ہوں. میرے لیے تو یہ ایک فینومینا ہے. یہ آزادی کا وہ لیول ہے جو صرف پاکستان میں ہی حاصل ہے, کہیں اور نہیں ہو سکتا. یہ کیا اتنی شارٹ میموری سمجھی ہوئی ہے انہوں نے لوگوں کی؟ نہیں زنیرہ, آپ نے بڑا شروع میں بڑا خاصا ایک ڈیفیکلٹ سا کویشچن کیا. میرا خیال ہے جو بھی سوسائٹی, جو ریاستیں جس میں ادارے نہیں ہوں گے وہاں ایسا ہوگا. ادارے ایک ایسی چیز ہوتی ہیں جو پریڈکٹیبل ہوتے ہیں, ایس او پیز ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں. یہاں تو ہم نے پہلے تو 73 تک آئین ہی نہیں بنا. جب آئین بنا 22-23 اس میں ترمیمیں کر دیں, 4 مارشل لگا دیں, 33 سال ہم نے 3-4 جنرلوں کو دے دیے, تو اس میں پریڈکٹیبلٹی آ نہیں سکتی. مطلب میں نہیں سمجھتا اس پر زیادہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ ادارے نہیں بنائیں گے آپ پریڈکٹیبل نہیں ہوں گے. اب میں آ رہا ہوں آپ کی جو اصل آپ نے سوال کیا. دیکھیں اصل سوال یہ ہے کہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے, جو بلاول نے آج کہا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ 2006 میں 90s میں نا 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی اور 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی. اور یہ 8ویں ترمیم بہت بڑی لمبی کام ہوئی. وہ صدر لگایا کرتے تھے, مگر کہانی تھی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں اور 8ویں ترمیم لگوا دیں, تو باریاں چلتی تھیں. تو انہوں نے ایک دفعہ 2006 میں دونوں کو سمجھ آئی کہ یار آپ آئیں بیٹھتے ہیں لندن میں جا کے. ویسے ہماری یہ خوبصورتی, ہمارے سارے فیصلے پاکستان سے باہر نہیں ساری پاکستان نہیں ہے. مطلب پاکستان کے اندر کوئی ہم فیصلہ نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے کوئی بڑی سمجھدار لوگ ہیں. تو لندن میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ ہے نون لیگ, میں ہوں پیپلز پارٹی. آج سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم آپس میں اسٹیبلشمنٹ کے وایا نہیں لڑائی کریں گے. یہ ملک آدھا آپ کا ہوگا, آدھا ہمارا ہوگا. یا ایک دفعہ آپ حکومت کریں یا ہم حکومت کریں گے. ہم نے آج سے ایک وعدہ کر لیا, اس کو مساق جمہوریت کہتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس میں جو یہاں کی ریاست, اس ریاست نے کر لا ہے اینی بھی گل نہیں, تو پھر یہاں سے ہمارے عظیم جو ان کے جو بہت سارے اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں, وہاں سے ان کا جنم ہوتا ہے. تیسری قوت آ گئی, پھر تیسری قوت کے ساتھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. اب ہوا یہ ہوا جو پہلی قوت کے ساتھ. اب تھوڑا جو میں بلاول پہ فوکس ہونا چاہ رہا ہوں. ہوا کہ جب تیسری قوت آ گئی تو یہ دونوں نے کہا یار آپ پہلے اس ساڑھے جو کون آ گیا. یہ شو تھا رانا اور طاہر ملک کا, یہ چوتھا بندہ کہاں گیا, پہلے اس کو نکال لیں, ہم بعد میں لڑیں گے. اب تھوڑا سا ان کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ تیسری قوت ختم ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ اپنا جو 9 مئی میں ہوا ہے, ان کو یہ پریڈکٹیبل ہو گیا کہ یہ قیاد اتنی لمبی ہے کہ لڑائی ہمیں واپس لے جانی چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں نا, بلاول بڑا ہی کوللی ٹھنڈے طریقے سے آ رہا ہے کہ ہم بڑے بہادر ہیں, ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. یہ جو نون لیگ ہے نا, یہ اصل میں فساد ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہی ہے, یہ ریاست کی لائن لے رہی ہے کہ یار الیکشن لیٹ کر لو, حلقہ بندیاں کا بہانہ لگا لو. تو یہ ایک بڑی بیسیکلی اندر جو دونوں پارٹیوں کے اندر ہے کہ یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں سوگنا دی لڑائی. یہ رائے کو سمجھ آئے گی کہ یہ پاکستان میں یا ہم حکومت کریں یا نون کریں, یہ تیسرا بیچ میں کیوں آ گیا. اب تیسرا نکلا ہے تو اب ہم نے اپنی پرانی پوزیشن لے لی ہے. اچھا, اصل میں وہ سمجھ رہے ہیں یہ US ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس
آف امریکہ ہے, یا یہاں پہ ڈیموکریٹس ہونے چاہیے یا ریپبلکنز ہونے چاہیے. یہ ٹی پارٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ اب ٹی پارٹی کی جو مقبولیت ہے, ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا کریں گے, کیونکہ 90s والی سیاست اگر ان کے بقول چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے سے واپس لانی ہے تو اس کے لیے تو پھر بالکل ووٹر لسٹیں بھی ویسی ہونی چاہیے, ووٹر کا دماغ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے, شعور بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جو میرا بھانجا ہے نا جمہوریت بلاول, آپ نے آج پھر بھانجا بنا لیا. ہاں جی, میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ماموں کا انجام یاد رکھیں. کوئی بات نہیں ہے, بجائے اس کے کہ قوم کو ماموں بنایا جائے, کسی انڈیویجول کو بنانے تو کوئی برائی نہیں ہے. رانے کو ویسے بھی امیر لوگوں کا ماموں بننے کا بڑا شوق ہے. میں تو ملک صاحب کو بھی بھانجا کہتا ہوں, لیکن ان کی جیب میں ان سے کچھ نہیں نکلتا. تو یہ وہ بچہ جمہورہ ہے جس کے اندر سب کچھ ہے, جمہوریت نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا, اور یہ ایک خوف ہے جو اب ان کے اندر پل رہا ہے آہستہ آہستہ یہ جملے باہر نکل رہے ہیں. انہیں ڈر ہے ایک بات کا. ان کے والد محترم نے جب ایک دفعہ اینٹ سے اینٹ بجائی تھی تو پھر وہ دبئی جا کے اینٹ اکٹھی کرتے رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ملک صاحب نے بات کی, ضروری نہیں کہ ملک صاحب ساری باتیں غلط کرتے ہیں, کچھ باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں, موسٹلی غلط کرتے ہیں. ہاں, میری رائے ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ زیادہ تر بات غلط کرتے ہیں, لیکن آج اچھا نہیں, اندر سے امپریس ہے. یہ میری ایک رائے ہے, اور عموماً میری رائے غلط ہوتی ہے. تو لیکن یہ کہ وہ جو ابھی ملک نے بات کی نا, کہ یہ جب بھی تھوڑے سے پرپرزے نکالتے ہیں نا تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا. ٹھیک ہے, گبر کو چاہے بند کیا ہوا ہے آپ نے, لیکن گبر تو ہے نا ہر حال میں. ابھی بھی وہ استور میں بھی اس نے گبر نے گیم ڈال دی. تو یہ بیچارہ بلاول جو ہے, اب پاپا اس کے جو ہیں وہ کسی اور گیم میں ہیں, یہ کسی اور گیم میں. اب لطیفہ سنیں, کہتے وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں وہ انہوں نے تو حیدرآباد کو پانی نہیں لینے دیا. 30 سال سے تم حکومت کر رہے ہو, خود تم کہتے ہو بلاول ہاؤس میں ہم پانی واٹر مافیا سے پیسے خرید کے لیتے, تم پانی آج تک نہیں کر سکے. تم کتوں کی ویکسین سندھ کے اندر نہیں پہنچا سکے. تم گٹروں کے ڈھکن نہیں لگا سکے آج تک. تم نے اسکولوں کے نام پہ گدھے باندھے ہوئے وہاں پہ جا کے ہیں. تم لندن وہ فلاں ڈھینگ یہ, اور تم سارے چور ہو. جب ایک تگڑا ایس ایچ او آتا ہے نا تو سارے چور کٹھے ہو جاتے ہیں. کیسی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گندا ہے پر دھندا ہے, اور بے ایمانی کے کاموں میں بے ایمانی نہیں ہوتی, تو یہ پھر کٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی گبر سنگھ کو ہتکڑیاں بنتی ہے یہ سارے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لندن کی کر رہے ہیں, جملہ تو اس کا غور کرے نا, کہ کس کو کہہ رہے جو ڈر گیا وہ مر گیا. کیا فضل الرحمان صاحب بہادری سے کھڑے جی وہاں فاٹا میں مجھے ڈر ہے اس لیے میں الیکشن نہ لڑیں, وہ ایم کی ایم وہ ہم یوں کر دیں گے اور مہنگائی کی وجہ سے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. کہاں گئے وہ باپ, وہ کہاں گیا, وہ بیٹا بن کے چپ کر کے بیٹھ گیا. نواز شریف, وہ شہباز شریف, اسحاق ڈار لندن جا کے بیٹھ گئے, اور یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, وہ تماش بینوں کی طرح وہاں پہ بیٹھ کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, جملے کستے ہیں, وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو یہ سارے ڈرپوک لوگ ہیں. اگر ان کے اوپر ہاتھ نہ ہو آغاز سے اب تک, وہ تو کہہ رہے ہیں جو ڈر گیا وہ مر تو گیا. وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہہ وہ رہا ہے بندہ جو جس کی پرورش یہ ساری اس ایک خاص سائے کے اندر ہوئی. مجھے ایک بات کا ایک جملہ اور, جس چارٹرڈ آف ڈیموکریسی عرف مذاق جمہوریت کیا کیڑا گیا ویسے تو ماما نہیں لگا مذاق جمہوریت, ہاں یار وہ مذاق جمہوریت ماما ہو گیا, اس طرح نہیں کیا تو چڑھ گیا. بھائی میں ماما ہوں, لیکن میں وہ ماما ہوں جس کو 2 مروا دیا تو تیسرا تیاری کر رہا ہے. تو وہ والا یہ مذاق جمہوریت خود آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ کوئی اتری ہوئی حدیث ہے جو میں مانوں گا. ٹھیک ہے, وہ تو خود نہیں مان رہے تھے. ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, کئی پولیٹیشنز کے ساتھ جب بات کریں, کئی صحافیوں کے ساتھ جب بات کریں, وہ میثاق جمہوریت کو اتنا عقیدت سے پیش کرتے ہیں جس طرح وہ کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن سے ابو ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان دا لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے اوپر آج تک عمل ہی نہیں ہوا. اس کی بنیادی شک تھی کہ آپ فوج سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی گورنمنٹ نہیں گرائیں گے یا پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں لیں گے. تو پہلے تو کوئی کسی میں ہمت ہونی چاہیے جو بلاول صاحب سے یہ پوچھے کہ آپ نے آج تک جو پچھلے 16 مہینے گزارے وہ آپ نے کیسے گزارے, کس چھتری کے نیچے کس طرح گزارے. دوسری چیز یہ کہ جو آئسولیشن میں پاکستان چلا گیا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں,
आइसोलेशन से वजारत ख़ारजा ने ही हमें निकालना था और 16 महीने ये जहाज़ लेके घूमते रहे हैं और आज अंजाम ये है कि हम G20 से बाहर बैठे हुए हैं, किसी ब्लॉक में, ब्रिक्स में कहीं हमें इनविटेशन तक नहीं आता। तो आप तो फेल हो गए हैं और आप कह रहे हैं हम कारकर्दगी की बुनियाद पे आएंगे। ये किस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं? मेरा हाल है जो बुनियादी जनाब ने स्टार्ट किया ना, मेरा हाल है उसी में सारे सवालों का जवाब है कि पाकिस्तान, मुझे लगा हम 24 घंटे के लोग हैं और हम क्राइसिस के लोग हैं कि हमने ब्रेकिंग न्यूज़ सुननी है और उस पर डिस्कस करना है, टॉक शो हो गया, दिन ख़त्म हो गया। और यार हमारी मेमोरी नहीं है, हम चीज़ों को कनेक्ट ही नहीं कर रहे जिस तरह आपने कहा। अब मैं छोटी सी आपको बात बताऊं कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम जनाब ये सिलेक्टेड असेंबली है और ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, हमने हुकूमत में आना है। आप हुकूमत में आके मैं आपको सिर्फ जून 2023 में बिलावल साहब की अजमत बताने लगूँ तो इन्होंने एक जलसा किया जून में। इन्होंने कहा जनाब मुझे याद आ गया शहबाज शरीफ साहब आपने में 25 अरब रुपये देने हैं तो आप हमें पैसे दें। मैं पैसे देने के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा क्योंकि वो अपना सैलाब के बारे, वहाँ पे कहा कि अगर पैसे ना मिले तो ये जून में बजट हम नहीं आपका मंजूर होने देंगे। पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि नोइंग कि सिंध में जो गवर्नेंस का हाल है, नोइंग कि सिंध में जो सरकारी मुलाजिम करते हैं, आप बड़ी अच्छी तरह समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब 25 अरब उनको मिला होगा तो आपने थ्रेट दी है, मैं 2-3 महीने पहले की बात करूँ, आपने 25 अरब दी, साथ ही सुलह आ गई, सारी मोहब्बतें जाग गई, पीपल्स पार्टी ऐसे लगा वापस चली गई। मैं बच्चा, मुझे महसूस हो रहा था कि जो ही ये पैसे मिले तो मोहब्बत कायम हो जाएगी। फिर आपने कहा था हमने इस्लाहात करनी है, सारी चीज़ें हो गई। जो इससे बड़ी आपकी जो लेगेसी आपने लगाई है, मैं मोहतरमा शहीद हैं, काबिल रिस्पेक्ट हैं, पाकिस्तान का फेस हैं अपनी जगह। आपकी वालदा दुनिया से जाती हैं, आप आक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, आपको तब याद है ओए मेरा ना तो पुटो है, मैं जरदारी बिलावल नहीं, मेरा आज से नाम बदल लो। ये लेगेसी है, ये आपका डेमोक्रेट, ये नहीं। मैं तो वो चैलेंज कर रहा हूँ ना, ये जो कह रहे जी हमारी लेगेसी, भाई आपकी लेगेसी सिर्फ ये थी कि नाना जी ने जान दी तो आपने उसकी लेगेसी ली थी। वो लेगेसी क्या है? वो लेगेसी है ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो ठीक है। भुट्टो ने ये कहा था अपना नाम बदल लो, ये आपकी लेगेसी है। 25 अरब की मैंने आपको कहानी सुना दी। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा, ये समझ लें कि छोटे छोटे फ़ायदे लेने के लिए इन्होंने सारा कुछ किया। फिर आपको पता है मशहूर ज़माना जो नैब के केसेस हैं वो सारा ओमनी ग्रुप है। ये भूल गए अपने वालिद के ऊपर जितने केसेस थे, भूल गए। कल कह रहे थे कि नैब से नहीं डरते। अगर नैब से नहीं डरते तो बार बार भाग के एग्जाइल में क्यों जाते हैं? और अगर नैब से नहीं डरते तो आ जाएं फिर, जिस तरह कासिम के अब्बू जेल में हैं, ये भी आ जाएं और कहें अरेस्ट करो, केस चलाओ। देखिए पहले ना मैं एक छोटी सी ज़रूर वजाहत करूँगा भुट्टो की लेगेसी के हवाले से। लेगेसी पे बाद में बात करूँगा, सब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो आदमी था जिसने पाकिस्तान को एक मुत्तफ़िका आइन दिया जिस पे आप आज भी खड़े हैं। ये वो आदमी था जिसने पाकिस्तान के एटम बम की बुनियाद रखी। ये वो आदमी था जिसने मुसलमान ममालिक को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि तेल को वीटो पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो तुम अगर चाहो, ठीक है ना। मैं कुछ वैसे, क्योंकि इसने मुझे थोड़ा सा वो कह दिया तो मैं कहा मैं एक जिसका जो ड्यू क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। कादियानियों वाला इशू आपके सामने, ठीक है। कुरान पाक की तदवीन की पहली दफ़ा एक बोर्ड बनाया है, जो बोर्ड उस कुरान पाक को छपने के बाद पढ़ता था कि इसमें कोई गलती तो नहीं जा रही। ये बहुत बड़ा काम है। ये जो कुछ आप बता रहे हैं ये बिलावल को नहीं पता होगा। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये तो था भुट्टो, ये था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब भुट्टो की लेगेसी आगे से जो आई वो क्या थी? वो आसिफ अली जरदारी के आने के बाद लेगेसी तब्दील हो गई और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में, ये नवाज शरीफ ने उन्हें मिस्टर 10% कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था। अब मलिक साहब का क्या प्रॉब्लम है? मलिक साहब के अंदर एक ज़ियाउल हक की माइंड सेट है। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, सुने। ज़ियाउल हक की माइंड सेट है जिसके इमाम है नवाज शरीफ साहब, जो उनको रूहानी बाप कहते थे। और मलिक साहब जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, ये गद्दी नशीन होंगे ज़ियाउल हक की उसका सिलसिले के। नहीं इतना नहीं सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लेना। अब आ जाएं आप डेमोक्रेसी और ये लेगेसी के ऊपर। पाकिस्तान में लेगेसी का देखें, नवाज शरीफ, आगे से शहबाज शरीफ, फिर मरियम, फिर हमज़ा, फिर शहबाज, फिर सलमान, अब जुनैद तैयार हो रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसफ़ा भुट्टो, वली खान, नसीम वली खान, असफंद यार, इमल वली, मुफ्ती महमूद साहब, फजलुर रहमान, असदुर्रहमान और उनके वो कोड़म शोड़म, ये इन कब्ज़ा ग्रुप हैं। ये सारे ख़ानदान, इन्होंने जमहूरियत के नाम पे पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। लोग भूखे मरते हैं, लोगों के पास खाने को नहीं, लोग इस
ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. تم لندن بیٹھ کے ایشے کرتے ہو, تم لندن کے بہترین ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے ہو, تم لندن کے بہترین محلوں میں رہتے ہو, اور وہاں سے کہ میں نے ایک دم, میرے بزرگ ہیں بڑے روحانی ہیں, میں نے ان سے کہا بابا جی یہ چول مارنا کیا ہوتا ہے؟ کہتے پتر جدو ایک بندہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے تو کہ میں 4تھی دفعہ آ کے ملک ٹھیک کر دیں گے تو وہ چول مارنا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے چولے مار رہے ہوتے آپ, ملک یہاں پہ لوگ ڈوب رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں لوگ. اچھا, جب یہ کہا گیا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ, بلاول بھٹو نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ مریم کے اور میرے بارے میں سوچیں, میاں صاحب اور زرداری صاحب ہمارے بارے میں سوچیں, اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ اچھا, اس سے جو مراد ہے تھوڑی سی مطلب میں سمجھتا ہوں ہسٹری میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں چلتی ہیں. میں خود ذوالفقار علی بھٹو کا اسٹوڈنٹ آف ہسٹری سمجھتا ہوں کہ جو سب سے خوبصورت لفظ میری زندگی میں پولیٹیکل آیا وہ ہے طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کام جو آج پاکستان کو تباہ و برباد کر گیا وہ تھا ضیاء الحق کا آنا. بھٹو از دی فادر آف ضیاء الحق. وہ پوچھے کس طرح؟ کیونکہ جب آپ نے انتہا پسندی کو اور شدت پسندی کو انکریج کرنا شروع کر دیا, شدت پسندی کا پریشر آیا, آپ نے شراب پہ پابندی لگا دی. آپ پہلے پاکستان کے دنیا کے پرائم منسٹر ہیں مسلمان جس نے آن ریکارڈ کیا کہ میں تھوڑی سی شراب پیتا ہوں, ٹھیک. پھر آپ نے جمعے کی چھٹی کر دی, انتہا پسندوں کو انکریج کیا. پھر آپ نے سب سے بڑا جو غلط کام کیا, آپ وہ ریاست بن گئی جو فیصلہ کرے گی کون مسلمان ہے کہ کون نہیں ہے. یہ ایک پرسنل آپ کا میٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بنیاد پرستی کی بنیاد رکھی گئی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, اور وہ مشن لے کے ضیاء الحق 11 سال چلا. میں اتنی میری عمر نہیں ہے مگر 60s میں یہ سوسائٹی برداشت کی سوسائٹی تھی, رواداری کی سوسائٹی تھی, فرقہ واریت نہیں تھی. یہاں پہ کرسچن بھی تھے, پارسی بھی تھے, اور ہم تب بھی مسلمان تھے. میں آپ کو یہ کانفیڈنٹ سے بتا رہا ہوں, یہ مت سمجھے کہ ہم اسلام سے دور تھے. اسلام اس طرح تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی یہ جو حرکت تھی نا کہ اسٹیٹ میں لے آیا وہ یہ ساری چیزیں, ریلیجن نہیں جی, انتہا پسندی کو انکریج کیا. دیکھا کہ میری حکومت جا رہی ہے, یہ چند لوگوں نے ڈنڈا چلایا, چلو جمعے کی چھٹی کر دو, شراب پہ پابندی. میں کہتا ہوں لگاؤ, تو ساتھ سب کو پتا تھا ہی یوز ٹو ڈرنک, بلکہ اب آدھا پاکستان پیتا ہے. مگر یہ ہم نے کام ماننا نہیں, ہم نے تو منافقت سے زندگی گزارنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کی جو پاکستان آج کی فرقہ واریت ہے, جو عدم اعتماد آیا, جو سوسائٹی میں برداشت ختم ہوئی ہے, اس کا بانی بھٹو ہے, جس کو 11 سال جنرل ضیاء الحق نے نرچ کیا, اور یہ بھٹو کا مشن جو تھا وہ ضیاء نے پورا کیا. اچھا, ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا ہے جس نے ریلیجن کارڈ نہ پلے کیا ہو, بلاسفیمی کا الزام لگانا ہو تو ہمارے پاس پوری دکان پڑی ہوتی ہے, 2 منٹ میں کچھ بھی نکالا, کسی پہ بھی ڈال دیا. تو یہ تو کریڈٹ فرام بھٹو ٹل ناؤ سب کو جاتا ہے میرے خیال میں. لیکن آپ سے انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ بتا دیں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ کہہ رہے تھے اپنے والد سے اور میاں صاحب سے کہ میرا اور مریم کا سوچیں, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے بچے اور 24 کروڑ عوام کے بچے بھوکے مرتے ہیں اور ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے تو خیر ہے, بھاڑ میں جائیں وہ. اچھا, میں اور مریم ہم دونوں کے لیے رستے کے کانٹے دور کر دیں تاکہ ہم آگے جا کے ہم حکومتیں کر سکیں. تو کر تو رہے ہیں اس سے زیادہ. اچھا, حکومت صرف کرسی پہ بیٹھنا تو نہیں ہوتا. یو آر ایکسرسائزنگ کمپلیٹ انفلوئنس ان پنجاب. مریم کا کمپلیٹ انفلوئنس تھا, ان کے چچا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے, جو کچھ ہوا ہے, سب کچھ مریم نے اس کو خود فالو کیا ہے. کبھی وہ خاموش ہوتی ہیں ٹویٹر پہ, کبھی وہ بولنا شروع کرتی ہیں, کب کیا کہنا ہے سب آرکیسٹریٹڈ ہے. اس سے زیادہ کتنا کنٹرول چاہیے ان لوگوں کو؟ بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, تو میں سندھ میں بندے مار دیتے ہیں, جرنلسٹ مار دیتے ہیں, کوئی بولے تو صحیح, کوئی رپورٹ تو کرے. آپ کی بات میں نا بہت وزن ہے, میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں. یہ ریاست جب بلاول یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور مریم باجی کو ہمیں رستہ دیں آگے بڑھنے کا, تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں, کیونکہ یہ ریاست ان کی غلام ہے. اس ریاست کے ادارے ان کے غلام ہیں. ایک لڑکی, ایک خاتون, آئی ایم سوری, وہ مسلسل کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ, لیول پلینگ فیلڈ, لیول پلینگ فیلڈ, اور پھر وہ جو کہتی ہے وہی ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے قاسم کے ابو کو جیل میں ڈالو, قاسم کا ابو جیل چلا جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کو نااہل قرار دو سیاست سے, وہ نااہل ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے جناب علی میرے ابو کو کلیئر کرو, اور ان کا ابو کلیئر ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات کا جواب دو, کیا یہ 24 کروڑ جو لوگ ہیں ان کا ملک نہیں ہے؟ یہ پاکستان میرا ملک نہیں ہے, میرے بچوں کا ملک نہیں ہے؟ میری خواہشیں کیوں نہیں پوری ہوتی؟ یہ لوگ بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے ڈنڈا پکڑ کے, میں آج ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں, اور یہ سوال میں پورے پاکستان کے ذمہ دار لوگوں سے کر رہا ہوں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے.
तुम कब हर्ष उठाओगे यार? अब लोगों के पास जीने का नहीं रहा मौका। एक मरियम साहिबा इतना माशाल्लाह खूबसूरत सज धज के, मेरे मुंह चेहरे की स्याही नहीं खत्म होती, उनके चेहरे की लाली नहीं खत्म होती, और वो बैठ के पाकिस्तान के फैसले करती हैं। बिलावल भुट्टो 16 महीने जहाज़ों के अंदर फिरता रहा है, मैं लाल दुपट्टा मलमल का मेरा उड़ता है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ठीक है ना, हवा में उड़ते रहे, कभी इधर उधर, आखिर तक खे कढ़िया तुसी। भारत ने जनाब G20 बुला के पाकिस्तान को ये बता दिया कि दुनिया किसके साथ खड़ी है, और ये हमें, हमारे जो जिम्मेदार हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि आज हम तन्हाई की जो फसल काट रहे हैं, ये जिन्होंने बोई है उनके गिरबान नहीं पकड़ेंगे तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं, आपने मुझे पानी नहीं दिया तो ब्रेक ही दे दें। नहीं, मैं आज चाह रही थी कि मैं आपकी रेजिलियंस चेक करूं, आप लोगों के इश्क में कहां तक जाते हैं और कब मुझे कहते हैं कि पानी दे भी दें। आपने मांगा ही नहीं। मैं 24 करोड़ लोगों के चलो आज नकद ही दे दो, पैसे दे दो। अच्छा, लेकिन यानी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी भी पैसे से मिलता है, तो ऐसा ही है, ठीक है ना? तो ही है। कौन जिम्मेदार है, किसने किया ऐसा? ये जो पार्लियामेंट में खड़े हो, वो जो बंदा इतनी बड़ी तकरीरें कर रहा है, हाँ जी, बिलावल भुट्टो, उसे को तो कराची के अंदर पानी माफिया से जान छुड़ा ले। आपने इंसाफ की बात की ना, आपने इंसाफ की इतनी बड़ी चीज की बात कर दी आपने। ये तो बहुत महंगी है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को 36 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे देने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। मलिक साहब, क्यों नहीं दे रहे भाई जजेस को? ये जजेस बेचारे दिन रात इंसाफ बांट रहे हैं, लोगों के मसले हल कर रहे हैं। जो चोर हैं उनको उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया है, जिन्होंने गबन किया है उनको उन्होंने नाक से लकीरें निकलवा दी हैं, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया उसको उन्होंने उल्टा टांग दिया है। आप उन्हें कर्जे नहीं दे रहे। आपको अंदाज़ा नहीं हुआ आपने मुझे कितना आज डिप्रेस किया ये सवाल करके। मैं आज इतना फ़ख्र अपने अंदर, एक प्राइड महसूस कर रहा था कि यार देखो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अल्लाह के नाम पे, ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया, और पहली दफ़ा 36 करोड़ किसी 11 जजेस को मिले हैं बगैर सूद के। तो मैं तो एक डिफरेंट प्राइड में था। आप बगैर सूद के पे फोकस मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये जो बानियान का ख्वाब था कि यहाँ मुसलमान रहेंगे, वो बैंकों में जाके पैसे लेंगे, तो अगर 11 बंदों को बिला सूद मिल गए हैं तो आपको वो भी बात समझ नहीं आ रही। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर किसी आदमी की सिर्फ बेचारे की तरह 9 लाख रुपया हो और उसको 36 महीने का कर्जा अगर आप दे दें बगैर सूद के, तो उसमें क्या बुराई है? और उसमें हुकूमत पंजाब की ब्यूटी सुने, उसके बाद तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो हुकूमत पंजाब कहती है कि ये हमने इसलिए दिए हैं बिला सूद कर्जे, वैसे पहले भी देते हैं ताकि ये करप्शन की तरफ माइल ना हो जाए, क्योंकि तरह बड़ी थोड़ी है ना 9 लाख। तो मैं ये सोच रहा था तो फिर मेरा और आपका भी तो हक नहीं, नहीं हमारा हक नहीं बनता। मैं यही सोच को भी दें ताकि नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यहाँ से यही पॉइंट निकालने लगा था कि हमारी हुकूमत का ये एजेंडा है कि सिर्फ जजिस करप्शन ना करें, बाकी सबको सूद पे कर्जा दे के करप्शन करें। इज दैट द पॉइंट? बाकी सबको, अगर कोई छोटा सा कर्जा लेने आप किसी बैंक चले जाएं, उस शख्स का जो हाल होता है, एक आम आदमी को कर्जा मिलता है? देखिए, एक तो मलिक साहब की एक बात की मैं ज़रूर वो करना चाह रहा हूँ कि भाई हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और हम कहते हैं कि हमारे तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हैं, और हम कारोबार सूद में करते हैं, जिसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद मुखालफत की। मैंने इतनी सख्त हदीसें किसी और इशू पे नहीं सुनी पढ़ी जितनी मैंने सूद के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी पढ़ी हैं। ये तो हमारी मुनाफकत का इंतहा है, ठीक है। भुट्टो थोड़ी सी पीता था, उसने एक मुनाफकत ज़्यादा माहौल में सच बोल के उसकी सज़ा पाली, ठीक है। हम कौम का खून पी जाएं, हमने कोई सज़ा नहीं दी उसको, लेट मी कम, कोई रिएक्शन नहीं होता उस पे यार, इस तरह ना करो, सज़ा क्यों दी उसको? हम वज़ीर आज़म बन के कौम का खून पी जाएं, ठीक है, गरीब लोगों के टैक्सों के ऊपर अपने महल बना लें, ठीक है, उसकी खैर है। अब आ जाइए जो जजेस वाला मामला है, मुझे जजेस को कमीशन वमीशन नहीं देनी, वो तो मुझे जानते हैं, मुझे तो मजिस्ट्रेट नहीं जानता, ना कोई मुझे गुड टू सी यू कह सकता है, आप ही कह दें तो मेहरबानी है। नहीं, गुड टू सी यू में वैसे कोई बुराई नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप कह दिया करें, कभी कभी मुझे अच्छा लगेगा। गुड टू सी यू। थैंक यू मैम, सेम हेयर। तो मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा था कि पहली दफ़ा हुआ है जब जजेस की कॉलोनी बनाई गई और जजेस को कई कई कनाल के प्लाट दिए गए नवाज शरीफ के दौर में, और जब जजेस के लिए बेहतरीन मराहत का ऐलान किया गया और जजेस के लिए पार्लियामेंट के अंदर मराहत के बिल मंजूर हुए, तो तब तो कोई नहीं बोला था। अब ये 11 जज के ऊपर क्यों इतना शोर मच रहा है? इनमें से कुछ जज वो हैं जिन्होंने पंजाब हुकूमत और इलेक्शन के हवाले से और बहुत सारे मामलात के हवाले से स्टैंड लिया था, राइट।
اور انہوں نے سٹینڈ لے کے اس پہ بات کی تھی, آپ نے انہیں رول دیا پکڑ کے. تو پھر بھی اگر تب بھی سٹینڈ لے کے بھی وہ یہ قرض لے رہے ہیں تو کام تو ابھی غلط لیا کر رہے نہیں ہیں. ہے, اور اللہ کرے میں تو سمجھتا ہوں اس کی بیوٹی دیکھیں ابھی تھوڑی لیا سی نہیں تھوڑی ہے. سی ہاں, نہیں نہیں 12 میں سال تو میں ابھی لیا نہیں ہے. 36 کروڑ روپے آیا 12 سال میں واپس کریں گے. ویسے شرائط بہت سخت ہے. دیکھو جی 12 سال کون جیتا ہے کون نہیں یار مرتا ہے, بڑی یہ سب جیتے کو پتہ رہیں نہیں یہ ہے. تو 12,000 سال ہونے جیتے چاہیے. رہیں نہیں نہیں جو میں کہہ رہا ہوں میں ملک زنیرا کی یہ بات 12,000 سال نہیں ہونے چاہیے. 12 سال میں میں ملک کی بات کو بالکل انڈورس کر رہا ہوں, اتنا سخت, بالکل انڈورس کر رہا ہوں اتنی سخت کہ شرائط. یہ جو 12 سال ہیں اسے انلمیٹڈ صرف کر دینا 36 چاہیے. کروڑ ہیں یار, 12 سال unlimited کر اتنی دینا جلدی چاہیے. واپس. لیکن صرف دو جملے کہ بالکل یہ ہونا چاہیے, نہ انہیں ملنے چاہیے, وہ کوئی ہماری سوسائٹی کے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. لیکن نا جب ماضی میں کھنگالتا ہوں, رمضان شوگر مل سے شروع ہوتا ہوں تو نہیں ملے, نہیں ان لوگوں نے پیسے لیے, لینے کے بعد دیوالیہ شو کر دیا, وہ پیسے ڈوب گئے. جیسے آپا خورشید کے پاس کمیٹی پا لو نا تو وہ پیسے لے کے پاس جاندی ہے تو پیسے ڈوب جائے, ویسے قرضے لیے انہوں نے اور وہ اس کے بعد وہ جناب علی اپنے آپ کو دیوالیہ شو کر دیا. تو جج تو نہیں بھاگ سکتے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ پھر ہم غریب کیسے ہیں اگر ہم اس طرح کے قرضے دے سکتے ہیں اور آج تک دیتے آئے ہیں, قرضے معاف بھی ہو جاتے ہیں, اور ایک یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, کوئی پرائیویٹائزیشن کی طرف کوئی ادارہ جا رہا ہو تو جاننے والے کو کہا جاتا ہے آپ خرید لیں, آپ جتنی بڈ دیں گے ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. یہاں سب کچھ انڈر ہینڈ ہوتا ہے. تو پھر ہم کہاں سے اتنے غریب ہو گئے کہ صرف IMF کی وجہ سے ہم ریلیف نہیں دے سک رہے ہیں اپنے لوگوں کو؟ یہ مطلب آپ کو یہ ہم کہاں سے آپ لے آئیں؟ ہم نہیں ہے یہ. پہلے اس سماج کو آپ سمجھ لیں, یہاں کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ ہم ہیں. ہم تو کمپنی کی مشہوری ہیں بھئی. دیکھیں پنجاب حکومت نے یہ فیسلٹی کس کو دی ہے؟ آپ کتنے آرام سے عوام کو مائنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کون سے ہم عوام کی یار آپ مجھے بتا دیں, آپ سنیں نا یہ حیثیت جس کی نہیں بھی ہوتی. نہیں میرا لاجک تو لے لیں. نہیں آپ میری لاجک لیں. ہاں دیں بتائیں. جس کی حیثیت نہیں ہوتی آپ اس کے وجود سے انکار کر دیں گے. میں کر رہا ہوں, ثابت کر رہا ہوں. 11 کروڑ کا پنجاب ضرور کریں, ایک چیز سامنے موجود ہے. بھئی رومانس سے زندگی نہیں چلتی, ریئلٹی سے چلتی ہے. اچھا اب عوام رومانس ہے ریئلسٹکلی اسپیکنگ. میری بات تو سنیں نا, ٹھہرو. 11 کروڑ پنجابی ہیں, میں پنجاب حکومت نے یہ دی ہے نا فیسلٹی. تو مجھے ایک پنجابی عام بندہ دکھا دے جس کو انہوں نے کہا کہ یار یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 9 لاکھ بڑی کم انکم ہے, لہٰذا آپ کیونکہ بڑے اہم عہدے پہ بیٹھے ہیں آپ کرپٹ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے جو آپ کا ٹیچر ہے 30,000 والا, جب وہ سود پہ قرضہ لیتا ہے تو وہ آپ کی حکومت کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا, وہ کرپٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہی میرا آرگومنٹ ہے نا. تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سن لیں پہلے تھوڑا سا, وہ بھی میں پولیٹیکلی بھی ایک جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ ہے. آپ کی جو 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے اندر بھی کوئی جمہوری ہے. 3 یہ جنرل سٹور ہیں, ایک ہے نواز جنرل سٹور, ایک زرداری جنرل سٹور, ایک عمران خان جنرل سٹور. وہ تو ختم ہو گیا, ان کا اپنا کام ہے. اب آ جاتے ہیں ریاست پہ, آ جاتے ہیں حکومت دیکھتی ہے کون پاورفل ہے. اس سے پہلے گاڑیاں کس کے لیے لی گئی ہیں ذرا رانا صاحب دسو؟ پنجاب حکومت نے شہباز شریف میں جانے سے پہلے جو مطلب یار آپ اندازہ لگائیں, مجھے تو پتہ نہیں فارچون کے کتنی ہوتی ہے CC, وہ آپ نے سارے کمشنر کو دے دی ہیں, چینج کی ہیں کہ وہ پرانی گاڑیاں اندازہ نیچے والوں کو دے دیں. لاسٹ کویسچن, اس ملک میں جہاں پہ ڈالر سے آپ پیٹرول لیتے ہیں, فارچون اب میرے ڈالر سے لا کے میرا گریوان پکڑ لے, تو عوام کہاں پہ آ گئی؟ اب آپ اچھا زنیرا صاحبہ خالی انفارچونیٹ کی رائے, انفارچونیٹلی ساڈے لیے وہ گاڑیاں ان کی بات نہیں ہے. مجھے تو اس بات کا جواب دینا کہ کس قانون کے تحت شہباز شریف نے جاتے جاتے ارکان اسمبلی کو کئی ارب روپے جو ہیں وہ بانٹے. کیا یہ کسی کے مطلب الیکشن کمیشن کو نہیں پتہ اس بات کا؟ نہیں, وہ سندھ کا کینسل کر دیا, اب انہیں یاد آئے گا کہ پنجاب کا. اچھا نہیں, میں آپ کو بتاؤں, الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انصاف جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, تو الیکشن کمیشن کسی حد تک اندھا بھی ہے, گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے. پنجاب کی طرف وہ منہ نہیں کر سکتا کیونکہ پنجاب کی ایلیٹ کلاس سے پنگا لینا جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں رہا. پنجاب کی ایلیٹ کلاس پاکستان کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. اسی لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ سندھ ماڑا جو ہے, اور زرداری انہوں نے پتہ ہے کہ بیچارہ زرداری کے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے, اس کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے. نواز شریف کو ڈر گئی ہو نا. نہیں, ہر بری چیز سے ڈرنا چاہیے. میں یہ دیکھیں نا جو حقیقت ہے میں اس سے نہیں وہ پھروں گا, لیکن اصل چیز یہ کہ یہ کون سا ڈرنا ہوا کہ یار آپ بڑکے بڑی مارتے ہو, میں نیلسن منڈیلا ہوں. ایک بات بتا دیں, یہ حکومتیں ڈر سے چلتی ہیں کہ اس صوبے کا جو سربراہ ہے اس سے ڈرو, اس کو دبا دو,
اس کو خرید لو. حکومتیں ایسے چلتی ہیں. ہم یہاں تو ایسے ہی, یہی تو میں ثابت کر رہا تھا کہ جب ایک ریاست کا نمائندہ, پنجاب جو سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے, اس کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جو 9 لاکھ سیلری لیتا ہے اس کو سود کے بغیر قرضہ دے دو تاکہ وہ کرپٹ نہ ہو. خدا کی قسم بڑی اچھی بات کی ہے, میں قسم کھا رہا ہوں سود پہ, مجھے خوشی ہوئی ہے, مگر اس کا مطلب سٹیزن کے لیے سٹیزن از ناٹ پارٹ آف دس گیم. آپ ٹیچر ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ کپڑا بیچتے ہیں, آپ چوکی دار ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, یہ پاکستانی ہیں, آپ کا حق کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ صرف پاور کے ساتھ چلتی ہے. نہیں, پاور کے ساتھ چلتی ہے. جو پاکستان کا سسٹم ہے یہ صرف طاقت کا پجاری ہے. ہاں, یہی پوائنٹ ہے. یہاں پہ جو جتنا بڑا لچا ہے وہ اتنا بڑا اونچا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ میں تو حیران ہو گیا سن کے, میرے ایک عزیز جاننے والے ہیں, وہ بیچارے کسی چھوٹے سے جرم میں جیل چلے گئے. وہ کئی سال وہ لوگ سمجھتے رہے کہ یہ وہ بندہ لاپتہ ہو گیا ہے, اس کا پتہ ہی نہیں چلا. بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ وہ تو کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے, کچھ 10-15 ہزار روپے اس پہ جرمانہ تھا, وہ نہیں دے سکا. اور اسی ملک کے اندر ایک بندہ جس کے اوپر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, اس نے پیسے لوٹے, آپ اس کو ریڈ کارپیٹ دے کے اور آپ کہتے ہو جاتے ہو جانے جانا, آخری سلام لیتے جانا. مطلب تسی کیڑے ملک کی گلا کر رہے ہو اخلاقیات. کون سا آخری سلام؟ یہاں تو وہ بار بار سلامی چاہتے ہیں. نواز شریف کی خواہش ہے ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھے, ان کی ساری سزا معاف ہو, ان کو جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا تھا وہ واپس لیں. انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, کسی اور پہ کرپشن ثابت کریں تاکہ پلڑے برابر ہو, تب وہ پاکستان آئیں گے. اس طرح کی شرطوں پہ چلنے والا ملک, اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر جائنٹ ہے, یہ اسلامی ممالک کی سربراہی کرے گا, یہ کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں کچھ ایسا کر کے دکھائے گا کہ ہمارا فخر سے سر بلند ہو جائے گا. تو بلاول بھٹو کو میں 2 منٹ کے لیے بھول بھی جاؤں کہ ان کا ماضی کیا ہے, تو اگر ان کو بھی صرف دھمکیاں لگانی پڑ رہی ہیں کسی کو, یا کسی کو اشارے کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پلیز واپس ایکسیپٹ کر لیں, تو وہ جو 2006 میں پیزا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا تھا وہ دوبارہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے. تیسرا حصہ ختم ہو گیا ہے, تو پھر ایک ہی دفعہ فیصلہ کر لیں, حصے بکھرے کر لیں, لیکن لوگوں کو ڈیلیور کر دیں. میرا پوائنٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ دے دیں. پیڈ کنٹینٹ ٹی وی پہ چلا کے سندھ کو سوئٹزرلینڈ دکھانا بند کریں. وہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, گٹر میں بچے گرتے ہیں, مر جاتے ہیں, لوگ لاشیں بھی خود ہی نکالتے ہیں, گٹر کے ڈھکن تک آپ لگوا نہیں سکتے, آپ باتیں کرتے ہیں لاشیں اٹھانے کی. سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور نگران گورنمنٹ کو بھی جاتے جاتے چھیڑ گئے بلاول زرداری. انہوں نے کہا کہ آپ چیئر ٹیکر نہ بنیں, کیئر ٹیکر بنیں. اور اگر کیئر ٹیکرز کی بات کریں تو یہ جس تیزی سے کام کر رہے ہیں, 5 اپیکس کمیٹی کی میٹنگز اب تک ہو چکی ہیں, بڑی تیزی سے معیشت کی ری پلاننگ ہو رہی ہے, ری تھنکنگ ہو رہی ہے. یہ ایمز لے کے اگر ایک نگران گورنمنٹ آتی ہے تو کیا وہ 90 دن میں چلی جائے گی؟ ایک تو یہ بڑا بیسک کویسچن ہے. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ہم روز خبریں سن رہے ہیں, ہم نے کریک ڈاؤنز کیے, ہم نے لنکس ڈسکور کر لیے ہیں, اس سے ہم مالکان تک پہنچیں گے جو شوگر ملز کے مالکان ہیں, اور پھر مالکان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تو واقعی 4-5 لوگ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پکڑے گئے تو یوں لگے گا لوگوں کو کہ کریک ڈاؤن ریئل تھا. لیکن مسئلہ پھر واپس جاتا ہے, میموری ہم سب کی شارٹ ہے, کہ اگر ان 4-5 نے پکڑے جانے کے بعد پھر چھوٹ جانا ہے اور پھر پارلیمنٹ میں آ جانا ہے, تو یہ کریک ڈاؤنز کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح ایرانی تیل کے کاروبار کی بات ہو رہی ہے, اسمگلنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے پاکستان میں. ہر حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اس پہ کریک ڈاؤن کرے, اس کو روکے, ہمیشہ کے لیے سیفٹی نیٹ انشور کرے. کسی نے نہیں کیا. نگران گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے؟ ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں, وہ نصرت فتح علی خان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت غزل گائی تھی. وہ کہتے تھے کہ تیری آنکھوں کا سہارا کون دے گا, سمندر میں سمندر کو کنارہ کون دے گا. یہ جو نگرانی کرنے آئے, ان کی بھی کوئی نگرانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یا یہ بے نگران ہے جو مرضی کرتے پھریں اور صرف اخبارات کی کٹنگ اور چینلز کے اوپر ریٹنگ اپنی سرخیوں کی اور لیڈ کی شکل میں لینے کے لیے آئے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی جو ایک آج رپورٹ آئی ہے نا, اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایرانی تیل ہے نا, سالانہ 2 ارب لیٹر سمنگل ہو رہا ہے,
اور یہ تقریباً کچھ 70-80 ارب روپے پاکستانی سالانہ بنتا ہے. 15 ارب روپے کے لیے ہم IMF کے تلوے چاٹتے ہیں, 70-80 ارب روپے کی سمگلنگ ہو رہی ہے, اور اس میں PSO کے عملہ بھی انوالو ہے, سرکاری مشینری انوالو ہے جو یہ ساری کر رہی ہے, اور 29 سیاستدان بھی انوالو ہیں. ان کے نام نہیں بتا رہے. اب ہوگا کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں 29 سیاستدانوں کے نام نہیں بتا. کیوں نہیں بتا رہے بھائی؟ انہوں نے قوم کو لوٹا ہے اور کئی سالوں سے لوٹ رہے ہیں. میں 3 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہوئے اپنی جیب دیکھتا ہوں کہ بھئی اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں. تم نے سیاست کے آڑ میں, رہبری کی آڑ میں ملک کو لوٹنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے 29 سیاستدانوں نے, اور پھر یہ نگران حکومت نام نہیں بتا رہی. انوار الحق کاکڑ صاحب, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے نام لے کے آئیں قوم کے سامنے. وہ 3 ارب روپے جو چینی مافیا میں تقسیم کیا, کن لوگوں کو کیا گیا, ان کے نام لے کے آئیں. میرا حق ہے, میرے وہ ٹیکس کے پیسے تھے, میں نے دیا تھا وہ ٹیکس. اگر آپ یہ آڑیاں جاڑیاں اجلاس پیکس کمیٹی فلاں ڈنگ کر کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں تو پھر بناتے رہے. ماضی میں بھی لوگوں نے کیا. ادروائز میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے 9 مئی کے لوگوں کو آپ نشان عبرت بنا رہے ہیں نا, ان کو بھی نشان عبرت بنائیں. 2 جملے رہ گئے, بنائے نا 9 مئی کی طرح ان لوگوں کو, کیونکہ انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. لائیں ان کے نام, تاکہ جب یہ الیکشن میں لوگوں کے پاس ووٹ لینے جائیں نا تو لوگ کہیں کہ یہ ہے تمہاری اصل اوقات, یہ ہو تم نے اس ملک کو کھوکھلا کیا لوٹ کے. ادروائز انوار الحق کاکڑ صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پچھلے 10-15 دن مہینے میں, اور 16 مہینے کی ان کی جو محنت تھی نا ایکسپوز ہونے کی, آپ نے وہ ماشاءاللہ 1 مہینے میں کر دی. اس معاملے میں آپ بہت تیز ہیں, لیکن عوام کو اب جملوں سے اور لفظوں سے نہ بہلائیں. پریکٹیکلی ہمیں تو ان لوگوں کے چہرے چاہیے, کچل کے دکھا دیں, انہیں نشان عبرت بنا دیں, پھر ہم آپ کو مانیں گے. پھر ساڈے نو 5 سال رو 10 سال رو, سانو کوئی پرواہ نہیں. تھینک یو. تھینک یو میم. تالیاں. نہیں ابھی تعلیم. اچھا چلیں آپ کی طرف آتی ہوں. ایک تو یہ کہ کاکڑ صاحب کی طرف سے اگر کوئی رسپانس اچھا آیا تو وہ ہم سب کا کریڈٹ ہے, اگر برا آیا تو آپ ذمہ دار ہیں. میں اکیلا نہیں میں آئی ایم ناٹ ود ہم, آئی ایم ناٹ ود ہم. مجھے یہ بتا دیں. نہیں پہلے میں آپ کا غصہ نہیں کر رہا, مجھے دیکھیں نا سوال تو لے لیں. نہیں میں اس کا تھوڑا سا میں آپ نے پاور پلے لے کے خطابت فرما دی. اینوی کیا نکالے 29 سیاستدان. یار میں سلام آغا رانا تن 18,000 ارب سے یہ سرکاری سسٹم کام کرتا ہے. پاکستان میں 30 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پنجاب پولیس, سرحد پولیس. میں اگر اداروں کے نام بتاؤں تو ختم نہیں ہوتے. ذرا مجھے بتاؤ پاکستان سرحدوں کی حفاظت پہ کتنے پیسے میرے لگتے ہیں ٹیکس پیئر کے. میں نے جو پولیس رکھی ہے, جو اپنا FIA رکھی ہے, یہ کسٹم رکھا ہے, کس لیے رکھا ہے؟ کام ہی یہی ہے ان کا. صرف اپنے نا وہ پاکستانی فنکاری کے لیے 29 سیاستدان نظر آئے ہیں جو کہ مستقل نہیں ہوتے, آتے ہیں جاتے ہیں, مستقل ہوتی ہے سرکاری مشین. نہیں یہ میرا سیریس آرگومنٹ ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. 995 1000 پاکستان کے پیٹرول پمپوں پہ ایرانین تیل بک رہا ہے, اور یہ 29 سیاستدان کرتے ہیں. نہ اس ملک کی پولیس ہے, نہ کوئی ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے, نہ کوئی سرکار ہے, نہ پنجاب حکومت ہے, نہ سرحد حکومت ہے, نہ فیڈرل حکومت ہے, نہ کوئی ادارہ ہے. یار اس طرح تو نہ خدا کے لیے کرو. اگر 29 سیاستدان ہی تمہیں کمزور نہیں پڑے ہیں, واہ واہ رانا سلام تمہیں بھی. اب سوال کرو. ملک صاحب نا اداروں کی توجہ دلا رہے ہیں کہ نہیں پورا کرائم بتاؤ. بات یہ ہے کہ یہ سارے کام تو ویسے ہی گورنمنٹس کا کام ہے نا. چلو شکر ہے آپ میری بات سمجھ گئے. اسمگلنگ روکنا, ہنڈی, سیاستدان کو پکڑنا بھی کس کا کام ہے؟ یہ سب نہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ایک سسٹم ان پلیس ہوتا ہے, اس کو آپ ریاست کہتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا ٹھیک ہے, آپ کو ہر ایئرپورٹ پہ بڑا اسمارٹ سے آفیسرز کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنا کام نہیں کر رہے اس لیے معاملہ یہاں تک پہنچا ہے, تو یا تو ان کو سیک کر دیں. اتنا جو برڈن ہے نا, ختم کر دیں. یہ جو اتنا برڈن, اب آپ میری عرض سن لیجئے کیونکہ ہم نے آپ کی عرض سنی ہے. جی دیکھیں, اگر آپ کا سسٹم ان پلیس ہے اینڈ اٹس ناٹ ورکنگ تو پھر اس کو ختم کریں, ریپلیس کریں. جو اس وقت کریک ڈاؤن کر رہے ہیں انہی لوگوں کو اتھارٹی دے دیں اور چلائیں ملک کو, جو ڈیلیور کر دے گا. نمبر 2, اتنا ایکسپینسو اسٹیٹ رننگ, اسٹیٹ کرافٹ, ان کی سیلریز جاتی ہیں 18,000 بلین, پرکس اینڈ پریولیجز. مہنگی ترین گورنمنٹ ہماری ہیں, ہم مقروض, IMF پہ ڈیپینڈنٹ. تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, اب ہو رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن نگران کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا جو آپ نے نگران کا سوال کیا نا, اس پہ میں تھوڑا سا کمنٹ آپ کو کرتا ہوں. دیکھیں پاکستانی تھوڑی سی انسانوں والی بات کرتے ہیں. پاکستانی عوام جو ہم جیسے ان پڑھ لوگ ہیں, ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. فارن انویسٹمنٹ تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پکڑ لیں گے, گریبان پکڑ لیں گے چوروں کو. میں 4 پاکستانی جس کا نام ہے اس کے 4 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ اس کا آج بجلی ہے. بجلی آپ نے پرسوں 2 دن پہلے 2 روپے آپ نے بڑھائی کی ہے.
اب آپ کو میں ایک اچھی خبر بھی دینے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ. فیول ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب بجلی والے آپ سے بل لے لیتے ہیں نا, مثلا جولائی میں, جون میں یا اگست میں, تو آپ سے وہ بل لے لیتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ایک فکر آتا ہے جی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آ گئے. وہ یہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم ڈالر میں امیر لوگ ہیں نا, ہم ڈالر میں بجلی لیتے ہیں. اگر جون میں نے بل دیا نا 30,000, تو وابڈا نے کیلکولیٹ کیا کہ وہ اب تو ڈالر ہو گیا 330 کا. تو جب تم نے ہم نے پچھلی تم سے پیمنٹ لیا تو ڈالر تب تھا 270 روپے کا, تو ہم نے آئی پی پیز کو 330 کا دینا ہے. تو کاکا تم دو فیول ایڈجسٹمنٹ. اب میں آپ کو بمب چلانے لگا ہوں, سپٹمبر میں آپ کا گرے بند پھر اس بلوں نے بننا ہے. میں آنے لگا نگران کی طرف. دوسرا ان کا دشمن اپنا آگے تھوڑا سا ریلیف ان کو ملنا ہے سردیوں میں گیس سے. 300 ارب روپے آپ نے ان سے لینے ہیں. اس بار آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. ٹوٹل جو ڈیفیسٹ ہے وہ 2400 ارب کا ہے. آپ نے 300 ارب اس سردیوں میں جب آپ کا گیس کا بل آئے گا نا, تو انشاءاللہ آپ کا منہ ویسے ہی بنے گا جو واٹا کی طرف. گیس بھی نہیں ہے. نہیں, میں سنتے جائیں نا, دوسرا بم بل آئے گا, گیس نہیں ہے. تیسرا بم میں آپ کو بتا دوں, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. اگر تو نگران نے دل جیتنے ہیں تو صرف یہ 4 چیزیں ہیں, باقی ان کے لیے ان مٹیریل. چوتھی بات ہے 300 سے اوپر آپ نے پیٹرول کیا ہوا ہے. چوتھی چیز ہے کہ کھانے پینے کی پاکستان میں مہنگائی جو ہے نا وہ 50% سے زیادہ ہے ورلڈ وائڈلی. 50% سے زیادہ. پاکستانی عام آدمی کی یہ صرف 4 سوال ہے, اس کو 4 کے جواب دے دیں. وہ نگران حکومت 2 کروڑ سال یہاں بیٹھی رہے, وہ اگر بول گیا تو مجھے آپ پکڑ لیں. میرے خیال ہے روٹی کپڑا مکان سب سے مشہور نعرہ تھا 70s کا. ٹھیک ہے, روٹی کی بھی ابھی بھی وہی حالت ہے, کپڑا بھی نہیں ہے, مکان بھی نہیں ہے, اب صحت بھی نہیں رہی, تعلیم بھی نہیں رہی, یو نیم اٹ, سروسز ایڈ ہو گئی ہیں اس لائن میں. تو اتنا جو پیچھے بیگیج ہے, کتنی کوشش نگران حکومت یا کوئی بھی حکومت کر لے تو ہم کہہ سکیں گے کہ تھوڑے سے ہم پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ملک صاحب نے اداروں کی جانب توجہ دلائی, بالکل ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا جی آپ 29 سیاستدانوں کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں انہیں ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتا ہوں, میں اداروں کو نہیں دیتا. میں ان کو اپنا رہبر بنا کے اور اس امید پہ بھیجتا ہوں کہ وہ وہاں جا کے میرے دکھوں کا مداوع کریں گے. اس لیے میں جو ارکان اسمبلی ان کے گریبان پکڑتا ہوں, کیونکہ میں انہیں ووٹ دے رہا ہوں. میں کسی کسٹم افسر کو نہیں دے رہا, میں اسے ووٹ دیتا ہوں کہ تو نے کسٹم افسر کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ بگڑ جاتا تو سارے ادارے بگڑ جاتے. اگر وہ ٹھیک ہے تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب آ جائے نگران حکومت کی جانب. جو میری اطلاعات ہیں نا, اسلام آباد میں ہمارے محمد علی درانی صاحب ہیں, وہ انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, اور کوئی مجھے ایسا لگ رہا ہے خود بت سی مجھے ملی ہے کہ کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی ایک بڑا لمبا چوڑا پلان تیار ہو رہا ہے, اور اس میں کچھ باہر کے ممالک بھی حصے دار بنیں گے, اور درانی صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جس سے جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو وہ ایڈریس کریں گے, ان کے لیے کوئی بہتر چیزیں لائیں گے. مثلاً کیا کریں گے؟ نوجوان کو کیا چاہیے, بیچارہ نوجوان کیا کیا بتائے کہ اس کو کیا کیا امریکن ویزا چاہیے اس کو. ہے امریکن ویزا. ملک صاحب آپ کو تو چونکہ یہ راج خان سوال کیتا یار, میں نے جواب دیا. میں کہہ رہا ہوں راج خان دی مستیاں نے نا, تسی چلے جاندے ہو نا امریکہ سے پوچھ لو. نہیں وہ بھی چلی جاتی ہے نا. میری سن لو, میں کہہ رہا ہوں نا راج خان دی مستیاں نے تواڈی جیب وچ ہے ویزا امریکہ دا, تانوں آندے نے شغل, تسی غریباں دی مجبوریاں دا مذاق اڑاندے ہو. او بیچارے گھروں باہر نکل کے سڑک تے نہیں جا سکتے, آپ کہتے ہیں جی امریکہ چلے جاؤ, آپ ان کا توا لگا رہے ہیں. لیکن اینی وے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ ایک اچھا بڑا پلان بن رہا ہے نوجوانوں کے لیے. اور محمد علی درانی صاحب کیونکہ ماضی میں بھی وہ قاضی آ رہا ہے اور پاسبان وغیرہ, ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. کس چیز کا ایکسپیرینس ہے وہ چھوڑ دیں. نہیں وہ تو سب کو بہت سارے ایکسپیرینس ہیں, مجھے بھی بہت برے ایکسپیرینس ہیں. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ایک دم سے ایک شخصیت آ جاتی ہے کہیں سے منظر نامے میں سے دوبارہ نکل کے, وہی جو پرانے بینیفیشریز ہوتے ہیں, اور ساتھ وہ ہمیں ریپ کر کے ایک نیا لالی پاپ دے دیتے ہیں اور ہم خرید لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میرا بس چلے نا تو میں تو امور نوجوان کا آپ کو بنا دوں ہیڈ. نہیں مجھے نہیں, میری سن لیجیے نا, میں کوئی شاید آپ سے بدلہ لینا چاہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, لیکن میری بات سن لیجیے نا کہ ہمارے پاس یہی اسٹاک موجود ہے جیسا بھی ہے, یا تو یہی مال موجود ہے, یا خرید لیں یا چھوڑ دیں. نہیں لیکن کیوں, اس کی ریزن ایک جملہ, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم جمہوریت کے نام پہ سول آمریت اور آمریت کے نام پہ جعلی جمہوریت لے کے آتے ہیں نا ملک میں, تو پھر یہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے رانا صاحب نے, ہم نے اتنے لفظ سنے ہوئے ہیں, کنٹرول ڈیموکریسی, مکسڈ ڈیموکریسی, اتھارٹیرین رول, ڈکٹیٹرشپ. مجھے آج تک
कोई सीनियर कोई जूनियर ये नहीं समझा सका कि हमने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इन इट्स रियल शेप कभी इंजॉय भी की है। नवाज शरीफ वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी कोई और होता है, जरदारी वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी कोई और होता है, होता सब कंट्रोल्ड है। बल्कि एट टाइम्स अगर कोई फॉन्डेस्ट मेमोरीज इन पाकिस्तान हैं तो वो जनरल मुशर्रफ के दौर की हैं, प्रोबेबली द बेस्ट टाइम वी एंजॉयड एज स्टूडेंट्स और व्हाटएवर। तो ये डेमोक्रेसी को सारे ही बेचते हैं, अपना अपना वर्जन है, रियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना बाज़ार में चाइना की चीज़ आई हुई है, तो यहाँ चाइना की डेमोक्रेसी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और एशिया कप भी पाकिस्तानी सियासत की तरह कुछ मौसम की नज़र हो गया है। लगता है पाकिस्तानी सियासत ने काफ़ी जगहों पे लोगों को इंस्पायर किया है। बड़ा प्रिडिक्टेबल था कि यही होगा, लेकिन उसके बावजूद हमें मैचेस वहीं खेलने पड़े। ये एक और लेवल पे हमारी शिकस्त थी। लेकिन G20 जो हमारे पड़ोस में इस वक्त G20 रिचेस्ट कंट्रीज़, रिचेस्ट इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो इस वक्त इकट्ठी हैं, साइड लाइन्स पर मीटिंग्स कर रही हैं, बड़ी मेजर ब्रेक थ्रूज़ हो रहे हैं। कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया, यूरोप, मिडल ईस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। इवन सऊदी अरेबिया ने सीख लिया है कि न्यूक्लियर प्लांट बेशक चाइना से लें, लेकिन पेट्रोल हमने यूएस को बेचना है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई? हमारे वज़ीर आज़म यंग, कैरिज्मेटिक, विद द लेगेसी ऑफ भुट्टो, वो 16 महीने हमारी आइसोलेशन नहीं ख़त्म कर सके जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट हमें लेके गई थी। तो बिलावल भुट्टो साहब अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपकी कमज़ोरी है जो आज G20 में दूर दूर तक पाकिस्तान का नाम निशान नहीं है। SCO में भी आपने इसी तरह की सुबकी बर्दाश्त की, लेकिन आपने उससे कुछ नहीं सीखा। तो G20 में पाकिस्तान नहीं है जी। एशिया की डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। एशियन सेंचुरी में चाइना के साथ इंडिया शामिल हो गया है। हम किधर हैं? अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात है जिसको अब ये अपना समर 20 कह रहे हैं, 20 में यूरोपियन यूनियन शामिल है, पूरा यूरोप शामिल है और 19 ममालिक हो रहे हैं। और ये दुनिया का राना साहब 85% जो 85% दुनिया का जो पैसा है ना, जो पैदावार है, ये है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, आप 85 से बाहर है। मैं इतना हैरान हुआ, अपना मोदी पे मैं क्रिटिसिज्म भी करना चाह रहा हूँ, मगर मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे बांग्लादेश की वज़ीर आज़म आई हैं। यू नो, उसने स्पेशली अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात कराई है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये हम मतलब किस किस्म की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। रीजनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। मोदी साहब के जनाब, मैं बांग्लादेश को अमेरिका से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अफ्रीका को हम लेके आ रहे हैं, रोल ले रहे हैं। मगर देखें दूसरी तरफ, मैं ट्रेजिडी देखें, मैं एज ए ह्यूमन बात कर रहा हूँ। ट्रेजिडी ये है कि लाहौर में हमारी टीम नहीं खेलेगी क्योंकि लाहौर में वेदर भी प्रेडिक्टेबल है, मौसम भी अच्छा है और क्रिकेट मैच भी होगा। पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना हो जाए। एक क्रिकेट मैच की बात है, वो श्रीलंका में होगा और सारी दुनिया को पता बारिश होगी। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस लीडरशिप? एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम दुनिया में, मेरा ये नाम हो गया, मैं अफ्रीका को आगे लेके जा रहा हूँ, मैं रीजन का लीडर बनना चाह रहा हूँ। लेवल ये कि एक मुल्क हम साय से कहना यहाँ क्रिकेट मैच नहीं हमने खेलना, 4 पैसे ना इनको मिल जाए। व्हाट इज़ दिस? गरीबा दी हाथ तो बचना चाहिए। हमारी हाई लगी उन्हें तो दे दे यार। बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ, तो जो 400 अरब रुपए का उन्होंने कन्वेंशन सेंटर बनाया था ना G20 इजलास के लिए, वो भी चौपड़ा है। पानी इकट्ठा हो गया बारिश का, वहाँ पे बड़ी सुबकी हुई है। और दूसरी बात ये कि भारत ने फ़ायदा उठाया है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा निकला 0। उसकी वजह यह कि रूस और अमेरिका की इल्ज़ाम तराशियाँ इस सतह पे गई कि मुश्तरका एलामिया नहीं आ सका। अच्छा। सऊदी अरब और रूस ने फ्यूसल आयल के हवाले से जो अमेरिका की वो थी ना कि हाँ इसे कम कर दें इस्तेमाल, और ग्रीन वो लेके आए रेवोल्यूशन, सऊदी अरब और रूस ने उसको वीटो कर दिया। राइट। मेरा ख्याल है G20 का मुनक्कद होना एज सच इंडिया की सरजमीन पे एक बहुत बड़ी सक्सेस है। जॉइंट डिक्लेरेशन ना आना एक नाकामी है, बट हमने तो फोकस करना है उन चीज़ों पे जो हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकती थी लेकिन नहीं बनी। अगर 85% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP एक जगह बैठा हुआ है और उसमें हमारा मुल्क नहीं है, तो ये हमारे फॉरेन ऑफिस का फेलियर है। हमें इसे गो थ्रू करने की ज़रूरत है और हम अब बहाने नहीं तलाश कर सकते कि इंडिया की वजह से ये हो गया और फलां की वजह से वो हो गया, बिकॉज इस वक्त डिसाइसिव मोमेंट्स हैं। रीजन्स रिकनेक्ट कर रहे हैं। जहाँ जाके आप ज्वाइन करेंगे वो आपको वेलकम करेंगे, लेकिन अगर आप कहीं जा ही नहीं रहे तो कोई आपको घर से तो लेने नहीं आएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।